الرحیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 25 تک سورہ ابراہیم ہے اور پارہ 13 ہے، سماعت کریں گے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیا جائے گا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، انہیں کیا کیا جائے گا؟ داخل کیا جائے گا۔ کہاں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ رواں ہوں گی جن کے نیچے ندیاں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ بس یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جہاں بھی کوئی جائے گا وہ اللہ کے حکم سے ہی جائے گا۔ ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے جنتوں میں جائیں گے تو جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، مزے کی بات، ان کی دعا وہاں ایک دوسرے کو یہ ہوگی، یعنی وہ ایک دوسرے کو دعا کیا دے رہے ہوں گے؟ سلام، تم سلامت رہو۔ یہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا، یہ جنت کی دعا ہے، یہ جنتیوں کی دعا ہے۔ ہمیشہ ایک دوسرے کو کیا دعا دیا کریں؟ سلامتی کی دعا دیا کریں، اور سلامتی کی دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا کہ کیسی عمدہ مثال بیان کی؟ ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ نے کتنی عمدہ مثال بیان کی۔ مثلا کلمۃ طیبہ، کہ کلمہ طیبہ ایک پاکیزہ کا شجرہ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ کلمہ طیبہ کس کی طرح ہے؟ پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ طیبہ، پاکیزہ، یعنی یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ کس کی طرح ہے؟ پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ درخت کس کے سر پہ ہوتا ہے؟ جڑوں کے سر پہ ہوتا ہے۔ جڑ جتنی مضبوط ہوگی اتنا تناور درخت ہوگا اور اتنا ہی مضبوط درخت۔ فرمایا کہ اصلها ثابت، جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں۔ وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں، اتنا مضبوط ہے۔ اگلا، اور اس کی خوبی کیا ہے؟ توتی اکلہا کل حین، وہ دے رہا ہے اپنا پھل، ہر وقت دے رہا ہے، وہ اپنا پھل ہر وقت، کوئی درخت ہر وقت اپنا پھل نہیں دیتا، واحد کلمہ طیبہ والا درخت ہے جو ہر وقت جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ پھل دے رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ انہیں خوب ذہن نشین کر لیں، تاکہ وہ انہیں خوب ذہن نشین کر لیں۔ کلمہ طیبہ سے مراد، اب کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں جو قرآن میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت سے دیتا ہے، وہ سن لیجیے۔ کلمہ طیبہ سے مراد ایمان ہے، اور آگے کل کی آیات میں آئے گا کلمہ خبیثہ سے مراد کفر ہے، یعنی آگے آئے گا نا مثل کلمۃ خبیثہ، اس کی مثال بھی بیان کی نا، کشجرۃ خبیثہ، خبیث درخت کی طرح اس کی مثال ہے۔ کلمہ طیبہ کی پاکیزہ درخت کی طرح مثال ہے، اور خبیثہ کی خبیث درخت کی طرح۔ تو یہاں کلمہ طیب کی بات ہوئی۔ ایمان اور کفر کی حقیقت کو ایک نہایت بلیغ مثال سے واضح کیا کہ ایمان ایک پاکیزہ درخت کی مانند ہے، اور پاکیزہ اور عمدہ درخت کی یہ صفات ہوتی ہیں کہ جڑیں کافی گہری ہوتی ہیں، کوئی تند و تیز آندھی بھی اسے اکھیڑ نہیں سکتی، اس کی شاخیں خوب پھیلی ہوئی اور اونچی ہوتی ہیں، اسی طرح اس کا سایہ بھی خوب گھنا ہوتا ہے،
اور اس پر پھل بھی بکثرت لگتا ہے، وہ پھلدار بھی ہوتا ہے اور اس کا پھل مقدار میں زیادہ اور ذائقہ میں لذیذ ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان بھی ان تمام صفات اور خوبیوں سے متصف ہے جو ایک پاکیزہ درخت کے خواص ہیں۔ اس کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتی ہیں، مصائب و آلام کا کوئی طوفان اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر نے اپنی ہمشیرہ فاطمہ کو مار مار کر لہولہان کر دیا تھا، کیا وہ ظلم و تشدد سے ان کا شجر ایمان اکھڑ سکا تھا؟ اس کی شاخیں اتنی بلند ہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، اور اس میں کیا شک ہے کہ مومن کے کردار، اس کے خلق عظیم اور اس کے جذبہ الہیت کی رفعتوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور اس کے درخت کا جو پھل ہے اس کی شان ہی نرالی ہے۔ دوسرے درختوں پر سال میں ایک بار پھل لگتا ہے، اور وہ بھی کبھی زیادہ کبھی کم، کبھی پکتا ہے اور کبھی کچا رہ جاتا ہے، لیکن شجرہ ایمان کا کیا کہنا، ہر سال 12 مہینے اس کی فلک بوز شاخیں میٹھے اور لذیذ پھلوں سے لدی ہوئی جھومتی رہتی ہیں، ایک لمحہ بھی تو ایسا نہیں آتا کہ اس کی شاخیں ثمر سے خالی ہوں۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ رات ڈھلتی ہے تو اللہ کے بندے اشک سیرگاہی سے وضو کر کے دست بستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو مسجدیں سجدہ کرنے والوں سے بھر جاتی ہیں، ہر سانس کے ساتھ اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کبھی ذکر کا غلغلہ ہے، کبھی فکر کی خاموشی، کبھی تسبیح اور کبھی حمد، کبھی ترتیل قرآن ہو رہی ہے اور کبھی صاحب قرآن پر صلاۃ و سلام۔ اور جب ایسی بابرکت اور بامقصد زندگی گزار کر مومن قبر کے سنسان وادی میں خیمہ زن ہوتا ہے تو نزول رحمت کا سلسلہ یہاں بھی ٹوٹنے نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندے تلاوت قرآن، صدقات و خیرات سے اس کی روح کو اصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں۔ توتی اکلہا کل حین کا منظر دیکھنا ہو تو مقبولان بارگاہ خداوندی کے مزارات پر انوار پر حاضر ہو کر اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا